تو وہ جب آپ سے معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اس کے ہاتھ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ عاجزی کا انداز جو فطری انداز ہے وہ کیا ہے؟ معاف کر دیجیے، کرتا ہے نا ایسے، اس کے ہاتھ سینے کے برابر ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کبھی نیچے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ایک فقیر مانگتا ہے، کشکول اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو وہ کشکول کہاں پہ ہوگا؟ انسان دعا کرتا ہے اللہ سے عاجزی کے لیے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اس کے سینے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ عاجزی، دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ تو دل کی توجہ کے لیے بہترین ذریعہ ہے فطری طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی ہاتھ سینے پر باندھے جائیں۔ تو پہلی تکبیر کے بعد حدیث پاک میں جس بات کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، ثنا کا ذکر نہیں ہے، ثنا کا ذکر نہیں ہے نماز جنازہ میں۔ اس لیے علماء میں سے بعض نے کہا ہے کہ اگر باقی نمازوں پر قیاس کر کے ثنا پڑھ لی جائے تو مستحب ہے، ثنا پڑھ لی جائے تو مستحب ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لیکن جنازے کے اندر ان الفاظ کا اضافہ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ عام طور پر نماز کے اندر ہم سبحانک اللہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لیکن ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب جنازے کی ثنا پڑھنی ہے تو پھر تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، وہ کہتے ہیں جلا ثناؤک و جلا ثناؤک۔ یہ کہیں بھی مذکور نہیں، کسی حدیث کے اندر بھی، یہ اپنی طرف سے کیا ہوا اضافہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، وجہر بہا، اور بلند آواز سے پڑھی۔ جہرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے، جہرہ بہا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھا ہے کہ یہ سنت اور حق طریقہ ہے، جنازہ پڑھنے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے۔ نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ قرأ الفاتحہ و سورتن، سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور ایک سورت ساتھ ملائی، اور یہ بھی روایت صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے۔ لہٰذا پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ثنا پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ مستحب ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت یا کسی سورت کی چند آیات ملا لی جائیں۔ حدیث کے اندر لفظ ہیں فقرأ الفاتحہ و سورتن۔ اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور پھر سینے پر باندھ لیں، اور جنازے کی ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر سینے پر باندھنا یہ صحیح سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں اور سینے پر باندھ لیے جائیں، اور اس کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیمی، درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر اگلی تکبیر کہیں، اور کون سی تکبیر ہوگی؟ تیسری تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا کر پھر سینے پر باندھ لیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اور یہ دعا ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز جنازہ پڑھی، اور میں نے آپ کے پیچھے آپ کی دعا سن کر یاد کر لی، جس کا معنی کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں پڑھی تھی۔ تو ہمارا یہ مسلک ہے کہ نماز جنازہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، امام اونچی آواز میں بھی پڑھا سکتا ہے اور آہستہ بھی پڑھا سکتا ہے، دونوں طرح نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن امام کو بھی اور مقتدی کو بھی
نماز جنازہ کی دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ بات کہ نماز جنازہ کی دعائیں، اب دیکھیے صحابی نے یاد کی دعا، اور آپ یہ دعا سنیں اور اس کا ترجمہ آتا ہو اگر انسان کو، تو انسان خود محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً ہم کس لیے آئے ہیں، میت کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس میت کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، اللہ اس میت کو عافیت عطا کر اور اس کو معاف کر دے، واکرم نزلہ، اے اللہ اس میت کی مہمانی اچھی کر، یعنی جہاں اس قبر میں جا رہا ہے تیرے پاس آ گیا ہے تو اس کا اکرام اور اس کی اچھی مہمانی کر، ووسع مدخلہ، اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو یعنی اس کی قبر کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے، وغسلہ، اور اس کو دھو دے، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ، ونقہ من الخطایا، اور اے اللہ تو اس کو پاک صاف کر دے گناہوں سے، کما نقیت الثوب الابید من الدنس، جس طرح تو سفید کپڑے کو میل اور کچیل سے پاک صاف کر دیتا ہے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اللہ اس کو اس کے دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ، اور دنیا کے اہل سے بہتر اہل عطا فرما، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور دنیا کے جوڑے سے، اگر فوت ہونے والا شوہر ہے تو دنیا کی بیوی سے بہتر بیوی، اور اگر فوت ہونے والی بیوی ہے تو دنیا کے شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل فرما، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اس کو قبر کے عذاب سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یہ دعا حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج میت میری ہوتی، کاش کہ آج یہ میری میت ہوتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر اور دعائیں بھی پڑھی ہیں، معروف دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے اور ہمارے فوت شدگان کو بھی بخش دے، وشاہدنا و غائبنا، اور ہمارے جو یہاں موجود ہیں شاہد ان کو بھی بخش دے اور جو یہاں موجود نہیں ان کو بھی بخش دے، وصغیرنا و کبیرنا، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے اور ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، وذکرنا و انثانا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے اور ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، اللہم من احییتہ منا، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، فاحیہ علی الاسلام، تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے اس کو ایمان کی حالت میں فوت کرنا، ایمان کی حالت میں موت عطا کرنا، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ اس میت کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا نہ کر۔ آپ نے یہ دعا بھی پڑھی، اللہم، اے اللہ عبدو کا، یہ میت تیرا بندہ ہے، وابن عبدے کا، اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، وابن امتے کا، اور تیری کنیز یا لونڈی کا بیٹا ہے، یعنی انسان جتنے بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں اور عورتیں جتنی ہیں اللہ تعالیٰ کی لونڈیاں ہیں، بندیاں ہیں۔ اللہ یہ تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا احتاج الی رحمتک، اللہ یہ تیری رحمت کا محتاج ہو چکا ہے، تیری رحمت کی طرف آیا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، وانت غنی عن عذابہ، اللہ تو اس کو عذاب دینے سے بے پرواہ ہے، تو اگر اس کو عذاب نہ بھی دے تو تیرا کیا بگڑے گا؟ اس طرح ہوتا ہے نا کہ یا اللہ گناہ گار بھی ہے تو بخش دے، تیری رحمت میں کون سی کمی واقع ہونے والی ہے، تو اس کے عذاب سے مستغنی ہے۔ ان کان محسنا، اللہ اگر یہ میت فوت ہونے والا نیک تھا، فزد فی احسانہ، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، برکت فرما، وان کان مسیئا، اگر یہ گناہ گار تھا، فتجاوز عنہ، تو اس کو معاف کر دے، تو اس کو معاف کر دے۔ یعنی کتنی معنی خیز دعائیں ہیں اور انسان کس طرح اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہا ہے، اللہم عبدو کا، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، وابن امتے کا، تیری بندی کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتک، تیری رحمت کا محتاج ہے، وانت غنی عن عذابہ، اور تو اس کے عذاب سے مستغنی ہے، ان کان محسنا، اگر یہ نیک تھا، فزد فی احسانہ، تو اس کی
نیکیوں میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا، اگر یہ گناہ گار ہے تو اس کے فتجاوز عنہ، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح ایک دعا آپ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان، یعنی بعض یہاں فلان ابن فلان کی جگہ پہ اس کا نام لے کر، فی ذمتک و حبل جوارک، اللہ یہ فلاں کا بیٹا فلان تیرے حوالے ہے اور تیری پناہ میں ہے، فقہی فتنۃ القبر و عذاب النار، اللہ فقہی فتنۃ القبر، اس کو قبر کے عذاب سے، فتنے سے بچا، و عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا، وانت اہل الوفاء والحق، اللہ تو ہی وفا کرنے والا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، فاغفر لہ وارحمہ، اللہ تو اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم ان فلان ابن فلان، اے اللہ فلاں کا بیٹا فلان، فی ذمتک و حبل جوارک، فی ذمتک و حبل جوارک، فقہی فتنۃ القبر و عذاب النار، وانت اہل الوفاء والحق، فاغفر لہ وارحمہ، انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ باندھ لے، چوتھی تکبیر، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دے۔ سلام پھیرنا جنازے کے بعد ایک طرف بھی مسنون ہے، اور اگر کوئی دونوں طرف بھی پھیرنا چاہتا ہے تو سلم کے لفظ کے اندر یہ بھی گنجائش موجود ہے، یعنی دونوں طرح جائز ہے، ایک طرف سلام پھیر دینا یہ بھی کافی ہے، اور اگر کوئی دونوں طرف پھیرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش سلم کے الفاظ، فسلمہ کے الفاظ کے اندر ہے۔